الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. فقيل: كيف إلجاؤها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بذكر الله وبتلاوة القرآن. رواه البيهقي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں، آزمائش اور امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کے لیے بڑا ہی نازک دور ہے. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بچا کر کس طرح سے اپنی موت تک لے جائے. اس لیے کہ آج کی دنیا میں ساری چیزیں بڑی فراوانی کے ساتھ میسر ہیں. دنیا میں انسان کو آرام کا سامان بھی مہیا ہے. انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے تو تیز سے تیز رفتار گاڑیاں، ہوائی جہاز اور ہر چیز مہیا ہے. انسان اپنا پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک منٹوں کے اندر میں نہیں، سیکنڈوں میں پہنچا دیتا ہے. تو ساری فیسیلیٹیز اور ساری کے ساری مادی اور جسمانی انسان کی ضرورتیں انسان کے لیے بڑی آسانی سے مہیا ہے. مگر سب سے مشکل ترین کام وہ یہ ہے کہ انسان کو ان ساری نعمتوں کے باوجود اسے سکون اور اطمینان نہیں. دنیا میں اس وقت جتنا لوگ نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں آج سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے. دنیا میں اس وقت جتنا لوگ اپنے آپ کو خود قتل کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، آج سے پہلے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے سارے آشائش اور عیش اور عشرت کا اتنا سامان آنے کے بعد یہ دنیا جنت نشاں ہو جانی چاہیے تھی کہ جنت کی طرح انسان اس دنیا میں رہنا چاہیے تھا. مگر اس دنیا میں انسان کو چین، سکون اور قرار نہیں. یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان نے اپنے مقصد حیات کو فراموش کر دیا. اللہ نے اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی وہ بھول چکا ہے. اسے یہی معلوم نہیں کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. تو حضرت کو کچھ لوگوں نے دعوت دی، کہا کہ حضرت میلہ خدا شناسی ہو رہا ہے الہ آباد کے قریب کسی جگہ پر، شاہ جہاں پور کے اندر میں میلہ خدا شناسی، کہ اللہ کی معرفت کا میلہ ہو رہا ہے. اور اس میلے میں ہندو پنڈتوں کو بلایا گیا ہے، عیسائی لوگوں کے ان کے اپنے پادریوں کو بلایا گیا ہے، اور اس میں مسلمان علماء کو بھی مدعو کیا گیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے مضبوط ترجمان ہونا چاہیے
ایسا اسپیکر ہونا چاہیے اور ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اسلام کو عقل کی روشنی میں سمجھا سکے۔ لہذا اس کے لیے آپ اور آپ کے رفقا سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 1865 اور 66 کی بات، 1875 اور 76 کی بات، یعنی آج سے تقریباً کتنے سال پہلے؟ 150 سال پہلے۔ تو حضرت کی طبیعت علیل چل رہی تھی، پھر بھی حضرت نے آمادگی ظاہر کی اور اپنے رفقا کے ساتھ جب جانے لگے تو حضرت کے کچھ رفقا نے کہا کہ حضرت وہاں جانا ہے تو اس سے پہلے کچھ نوٹس تیار کر لیں کہ وہاں پر ان لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف کیسے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمان کو اسلام سمجھانا آسان ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دو، آپ احادیث مبارکہ سنا دو، اس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے عقیدت ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھانا آسان ہے۔ مگر جو سامع ہے وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے، جو سامع ہے وہ اگر اللہ کو مانتا بھی ہے تو شرک کے ساتھ مان رہا ہے، جو سامع ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے تو سب کچھ عقل کی روشنی میں سمجھانا پڑے گا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے 24-30 گھنٹے کے اندر میں کچھ نوٹس تیار کیے اور اس نوٹس کو وہاں پر پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ حضرت تو بہرحال علوم معقولہ کے بڑے ماہر تھے، منقولہ کے تو تھے ہی، لیکن معقولہ تو آپ کو اللہ رب العزت نے ید طول عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت نے وہاں پر جو تقریر کی، وہاں کے سامعین جس میں اکثریت ہمارے ہندو برادری کی، چونکہ عیسائی یہ اسلام کو کمزور دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے اس پروگرام کو رکھا گیا، اگرچہ نام اس کا میلے خدا شناسی تھا، مگر مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو نیچا کر کر دکھایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو بحث چلی کہ بھئی شروع کون کرے گا، پہلے کون بولے گا؟ تو حضرت نے کہا کہ تم شروع کرو، پورا ہم کریں گے، لیکن وہ لوگ مانے نہیں، کہا آپ ہی شروع کرو۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ہم شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ دلائل ہیں۔ خیر حضرت نے شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے، عالم باعمل تھے، تو اپنے مضمون کو کیسے شروع کیا؟ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ بھائی خیر خواہی ایک انسان کے دل میں اپنے دوسرے انسان بھائی کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ میں خیر خواہی کے طور پر آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہے، لہذا جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتے ہیں، ہمیں بھی پیار اور محبت سے رہنا ہے، اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ اب ان کو اگر حضرت یہ آیت پڑھ کر سنا دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس کو تو کوئی مطلب تھا ہی نہیں، اس کو کیا مطلب کہا کہ بھئی ہم تو قرآن کو نہیں مانتے علیاذ باللہ، تو ہم کو تو حضرت نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نہیں سنائی۔ حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر ہم اپنی عقل سے معلوم کرنا چاہیں کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے تو بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر آپ غور کرو تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے اور انسان کو نفع پہنچانے والی، مگر انسان پر غور کرو تو انسان ان میں سے کسی کے لیے نفع بخش نہیں۔ پھر حضرت نے اس کو تفصیل سے سمجھایا، جیسے سورج، اگر سورج نہیں ہو تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے، اگر چاند نہ ہو تو ہمارے پھلوں میں کلر نہیں آئے گا، مٹھاس نہیں آئے گا، اس میں خوشبو نہیں آئے گی،
پانی نہیں ہے تو ہم نہیں جی سکتے ہیں، ہوا نہیں ہے تو ہم نہیں جی سکتے ہیں، زمین نہیں ہے تو ہم نہیں جی سکتے ہیں، درخت نہیں ہے تو ہم نہیں جی سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب ہمارے لیے، اور ہم اپنی ذات پر غور کرو تو معلوم ہوتا ہے ہم تو کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نہ ہو، انسان نہ ہو، تو سورج کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاند کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی کو کوئی فرق، پانی کو کوئی فرق پڑے گا؟ زمین کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے، تو یہ سب کام کے ہیں تو انسان نکما ہے، انسان بیکار ہے، اس کو اللہ نے پیدا کرنے والے نے ایسے ہی پیدا کیا؟ کہا اب سمجھ میں آیا کہ انسان کو پیدا کرنے والے نے کسی عظیم مقصد سے پیدا کیا، اور وہ عظیم مقصد ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ خالق نے انسان کو اپنی مخلوق میں اشرف بنا کر، پوری دنیا کی ہر چیز کو اس کی خادم بنا کر اسے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اس کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی اطاعت کے لیے، کہ بھئی ہم خالق کی اطاعت کریں، یہی ہمارا اسٹیٹس ہے۔ اس سے نیچے اگر ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹس یہ باقی نہیں رہتا۔ آج اسٹیٹس کی دنیا ہے نا، تو کہا کہ یہی ہمارا اسٹیٹس ہو سکتا ہے کہ ہم خالق کے مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزاریں۔ خالق کے مطیع اور فرما بردار بن کر اللہ کی بات مان کر ہم چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھے کہ نہیں، خالق نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے نہیں پیدا کیا، تو اللہ پر الزام لازم آتا ہے کہ بھئی اللہ نے انسان کو بیکار پیدا کر دیا، اور کوئی حکیم، کسی حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا نہیں ہے، لہذا اللہ پر یہ الزام لگانا بھی غلط ہے۔ کہا عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کہ انسان اللہ کی مان کر چلے۔ آج دنیا کے اندر میں انسانوں کی زندگی کا جائزہ لے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر انسان اپنے نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی انسان کسی کی سننے کو تیار نہیں، کوئی انسان اللہ کی بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کبھی کسی کو سمجھاؤ تو وہ بھی سننے کو تیار نہیں، اگر اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ انسان تو انسان، مسلمان بھی تیار نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسلام کی کتنی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے میراث کے اندر میں اپنی منمانی کر رہا ہے، کوئی ہے حقوق العباد میں اپنی منمانی کر رہا ہے، کوئی تو ہر آدمی اپنی مرضی سے، ہر ایک کو فلیکسیبل دین چاہیے۔ کیسا؟ اس کی اپنی مرضی کے مطابق۔ کہ مول صاحب کے پاس فتویٰ بھی پوچھے گا، کیا مول صاحب ایسا کچھ بتاؤ کہ ہماری مرضی کا کچھ ہو جائے، ہماری مرضی کا۔ یہ بہت سخت چیزوں سے ہم کو نہیں چلتا ہے، تو آسان چیز چاہیے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو جنت ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ کہا جو کچھ چاہو گے تمہاری چاہت کے مطابق جو ہوگا وہ جنت میں ہوگا، دنیا میں تھوڑی ہوگا۔ دنیا میں اگر تمہاری چاہت کے مطابق ہونے لگے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ انسان کی چاہت کے مطابق اگر یہ دنیا چلتی، خدا کی قسم یہ دنیا جتنے آج فتنے ہیں اس سے 400 گنا زیادہ فتنہ ہوتا۔ کیوں؟ کہ انسان میں اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو اس بات کو پسند ہی نہیں کرتی کہ اس کا دوسرا بھائی ترقی کرے، کسی دوسرے کو کچھ ملے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے نہیں ملے لیکن اس کو تو نہیں ملنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرات صحابہ کرام کا وصف بیان کیا، جو قرآن کریم کی تعلیمات کے تحت جب حضرات صحابہ آئے تو ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کہا کہ ایک انسان اور ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا ہے
کہ وہ صرف اپنے نفع کو دیکھے. کہا نہیں، وہ انسان ہمیشہ اپنے بھائی کے نفع کو دیکھے کہ میرے بھائی کا نفع کس چیز میں ہے، سامنے والے انسان کا نفع کس میں ہے. میرا نقصان ہو تو چل جائے گا مگر سامنے والے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھئی اپنا نفع پیش نظر رکھنے کے بجائے دوسروں کا نفع پیش نظر رکھوا. تو حضرات صحابہ کی زندگیوں میں یہ چیز کیوں آئی؟ آپ نے مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ ایک صحابی شہادت کے آخری شہید ہونے جا رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، پانی لے کر پہنچتے ہیں تو وہ دوسرا ان کے ساتھی کراہتا ہے تو کہتا ہے اس کو پانی دو. اس کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں تیسرے کو پانی دو. وہ بھی بغیر پانی کے چلا گیا، یہ بھی بغیر پانی کے، تینوں بغیر پانی کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جان نکل رہی ہے مگر اس کے باوجود اپنی پیاس بجھانے کی فکر نہیں، اپنے دوسرے بھائی کو پیاس بجھانے کی فکر ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن جو ایسا معاشرہ اور ایسی معاشرت ہمیں دے کر گیا. آج ہم اپنی معاشرت کے اوپر ایک نگاہ کریں اور قرآن کی تعلیمات پر ایک نگاہ کریں. ہمیں قرآن کی معاشرت اور اسلام کی معاشرت ہماری معاشرت پر 10% بھی نظر نہیں آتی. کتنی نظر نہیں آتی ہے؟ 10%. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی معاشرت کی اصلاح کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی معاشرت جی کر گئے، اللہ اکبر. فرماتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر ہم گھر میں آرام کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی دیر سے تشریف لائے، کہا اس طرح سے کمرے میں آہستہ آہستہ قدم سے داخل ہوتے تھے کہ سونے والا اٹھ نہ جائے. اور ہم ایسا بیل بجائیں گے جیسے آندھی طوفان اور سونامی آیا. نہیں کھولا، اگر 2 منٹ نہیں کھولا تو ایسا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت بڑی فوج نے حملہ کر دیا، اس کو توڑ ڈالے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 مرتبہ کھٹکھٹاؤ، 2 مرتبہ کھٹکھٹاؤ، 3 مرتبہ کھٹکھٹاؤ. اس کے بعد اگر کسی نے نہیں کھولا تو آپ سمجھ جاؤ کہ یا تو وہ مشغول ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ وہاں سے چلے گا. لیکن یہاں تو 1 گھنٹہ بھی ہو جاوے تو جب تک کہ آئے گا نہیں کوئی، وہاں تک کہ نہ بیل بجانا بند کرے گا اور نہ دروازہ کھٹکھٹانا بند کرے گا. اگر اندر کوئی نہیں بھی ہوگا تو بجاتا رہے گا 2-4 گھنٹے تک. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ہوا تو مجھے مسجد نبوی میں سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے. کہا حضور یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں. حضرت اسود فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں، جبکہ میں سو نہیں رہا تھا، میں ایسے ہی آنکھ بند کر پڑا ہوا تھا. مگر حضور آہستہ آہستہ آئے، دیکھا کہ میں سو رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی تاکہ آپ کی نماز کی آہٹ کی وجہ سے میری نیند خراب نہ ہو جائے. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ یہ دین ہے. ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتقی شرک عن الناس، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے اشارے سے. اللہ اکبر، کیسا دین. ان بعض الظن اثم، کہا کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا بھی گناہ ہے. برا سوچنا. ایک آدمی ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اچھے سے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے دیکھ کے کیا بولتا ہے، یہ خالی دکھاوے کے لیے کرنا ہے. اس کو تو پتہ نہیں چلا، دوسرے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، آپ نے دل ہی دل میں، لیکن وہ واقعتاً صحیح نماز پڑھا تھا، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا. ان بعض الظن اثم، آپ کے گناہ، آپ کے نامہ عمل میں کیا لکھ دیا گیا؟ گناہ لکھ دیا گیا. کسی کے بارے میں برا سوچنا بھی گناہ ہے. اب جس دین میں کسی کے بارے میں برا سوچنا گناہ ہو، اس دین میں تکلیف پہنچانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟
تو اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم الحمدللہ بہت حافظ ہمارے معاشرے میں، مگر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل اگر ہوتا تو ہمارے معاشرے کے اندر میں یہ بگاڑ نہ ہوتا۔ آج ہمارے یہاں پر بھی 426 بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، حفظ کی مجلس تھی، تو بہت حافظ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ آج ہی ہمارے وہاں پر اس مجلس کے اندر میں نے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تلاوت قرآن، اس کے حوالے سے بتایا کہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نے تقریباً 60-70 صفحے میں صرف اس بات پر بحث کی ہے کہ آج کے مسلمان پر قرآن کریم اثر کیوں نہیں کر رہا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مگر قرآن نہ عالم پر اس کا جیسا اثر ہونا چاہیے ویسا ہے، نہ قاری پر اس کا جیسا اثر ہونا چاہیے ویسا ہے، نہ مبلغ پر جیسا اثر ہونا چاہیے ویسا اثر ہے، نہ کسی پر جیسا اثر ہونا چاہیے۔ بہت کم لوگ ہم کو نظر آئیں گے جس کو یہ کہا جا سکے۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے؟ کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا ہاں۔ کہا کان خلقہ القرآن، حضور چلتا پھرتا قرآن تھے۔ کہا جو قرآن نے کہہ دیا آپ نے اس پر عمل کر کر بتایا۔ لہذا حضرت نے لکھا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت باقی نہیں رہی، قرآن کی محبت باقی نہیں رہی، قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ باقی نہیں رہا۔ پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے آداب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھو تو آپ کیا کرو؟ آنکھ بند کر کر پہلے اس بات کا استحضار کرو کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے کس پر نازل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول پر کیوں نازل کیا؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ اس قرآن کے پیغامات پر عمل کر کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اخلاق، ان کی معاشرت اور ان کے معاملات کیسے ہوئے، کہا یہ سب آدمی استحضار کرے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کو کھولے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام نووی کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت امام نووی آداب حملۃ القرآن کے اندر میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ نیت کرے، اے اللہ یہ قرآن میں صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس کے بعد قرآن پڑھے تو پھر وہ قرآن تمہاری زندگی میں اثر دکھائے گا۔ کہا یہ تو عظمت ہی نہیں، بغیر عظمت کے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہماری زندگی کے اندر میں کوئی اثر نہیں دکھاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب فرمان ہمارے محدثین نے نقل کیا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول کے ساتھ 20 سال کا عرصہ گزارا۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے کسی نے ساتھ، یعنی 10 پہلے 10 لوگوں میں جو ایمان لائے ان میں سے آپ تھے۔ فرماتے ہیں اس کا اثر یہ تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو اللہ کے رسول کے جیسا چلتے تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو اللہ کے رسول کے جیسا مسکراتے تھے۔ کہا آپ کی ہر ادا اللہ کے رسول کی کاپی نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حضرات صحابہ نے صرف اخلاق کو نہیں اختیار کیا بلکہ اللہ کے رسول کی عادات کو اور اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر طریقے کو اپنی زندگی کے اندر میں جگہ۔ پھر جن لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا اور ابراہیم نخعی کو دیکھا
تو کہا کہ ہم جب ابن مسعود کو اور ابراہیم نخعی کو دیکھتے تھے تو کہتے کہ تو ایک دوسرے کی کاپی ہے. پھر جس نے ابراہیم اور علقمہ کو دیکھا تو کہا ایک دوسرے کی کاپی ہے. پھر جس نے حماد ابن سلیمان کو دیکھا اور علقمہ کو دیکھا کہا کہ یہ تو ایک دوسرے کی کاپی ہے. کہا جس نے امام ابو حنیفہ اور ان کے استاد کو دیکھا کہ ایک دوسرے کی کاپی ہے. کہا ایسی کاپیاں بنتی تھیں. امام احمد ابن حنبل کی روایت کرنے والے، امام ابو داؤد کے، ان سب کے بارے میں ان کی سیرتوں کو پڑھو، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محدثین اور فقہاء مکمل طور پر صبح سے لے کر شام تک اپنے اخلاق، عادات اور اطوار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کاپی نظر آئی. اللہ نے ایسی مقبولیت نہیں عطا فرمائی. بہت لوگ تھے، ہزاروں تھے، دسیوں ہزار تھے، مگر اللہ نے انہی کو کیوں مقبولیت عطا فرمائی؟ کیوں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اب جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے تو روایت میں آتا ہے جس بندے سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اللہ جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل فرشتوں کے اندر آ کر آواز لگاتے ہیں کہ فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. پھر جب فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں روئے زمین پر صالحین کے دلوں میں اس کی محبت بھر دی جاتی ہے اور تمام صالح اور نیک قسم کے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے فارسی زبان میں کہتے ہیں زبان خلق را نقار خدا میدہ، زبان خلق را نقار خدا میدہ، کہ نیک لوگ اگر آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ سے محبت ہے. لہذا ہمیں اپنے معاشرت کے اندر میں صرف قرآن کے الفاظ سے کام نہیں چلے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے الفاظ اپنے اندر انوارات اور برکات کو لیے ہوئے ہیں، مگر صرف الفاظ مقصود نہیں ہے. قرآن کریم کے نزول کا مقصد تو اس دنیا میں انقلاب خیر کو برپا کرنا، کہ اس دنیا میں روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ اور اپنے خالق کے جو حقوق ہیں ان پورے حقوق کو ادا کرے. لہذا جب بھی قرآن کریم کی محفلیں اور مجلسیں منعقد ہو، ہمیں اپنے قرآن پر ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اخلاق اور اطوار کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے. آج تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اگر یہ کہا جاوے کہ مور دین 90%، 90% سے زیادہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو بھی آدمی جھوٹا نہیں. کیوں؟ حضرت موبائل لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین جو ہاتھ میں آ گیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے رحمت اللہ علیہ تو کہہ نہیں سکتے اس کو، تو ہر آدمی اسی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. اچھا اس کو لے کر بیٹھا ہے تو اس میں کوئی خیر تو ہے نہیں. حضرت مولانا مکی صاحب وہ فرمایا کرتے ہیں اپنے بیان میں، مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر میں کہا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے 32 دجال آئے گا، وہ 32 میں سے ایک یہ موبائل بھی ہے. اور پھر حضرت یہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بڑا دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ والا کا، یہ بھی ایک ہی آنکھ والا ہے. فتشابہت کرنا کہا بالکل اس کے مشابہت بھی ہے، وہ بھی ایک آنکھ والا اور یہ بھی ایک آنکھ والا. تو ظاہر سی بات ہے انسان ٹھیک ہے، موبائل ایجاد کرنے والے نے کیوں موبائل ایجاد کیا تھا؟ اس لیے ایجاد کیا تھا کہ آپ بیٹھے بیٹھے ریل دیکھتے بیٹھو. اس لیے ایجاد کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے ٹک ٹاک دیکھتے بیٹھو، آپ اس پر گیم کھیلتے رہو. اس لیے کہ آپ رات میں 2-2 3-3 بجے تک واٹس ایپ کے اندر لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر کر تیری میری کرتے رہو، وہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا، یہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے. واہ، غیبت کا ایک دم آسان اگر کوئی فیکٹری نہیں انڈسٹری ہے تو موبائل ہے. اچھی بات تو بہت کم ادھر ادھر منتقل ہوتی، لیکن برائی کے اندر میں تو انڈسٹری سے اوپر کا ہے، اور انڈسٹری سے اوپر پتہ نہیں کیا ہے. تو آدمی کسی چیز کو استعمال بھی کرے تو اس کے استعمال کا طریقہ اس کو معلوم ہونا چاہیے.
ہمارے فقہا نے اس زمانے میں جب موبائل ایجاد ہوا تو مستقل کتابیں لکھی، آداب الجوال، موبائل استعمال کرنے کے آداب اور احکام. کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ موبائل استعمال کرنے کے بھی آداب اور احکام. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو بڑا طبقہ ایسا سمجھتا ہے کہ مولوی لوگوں کو کیا سمجھتا ہے، لیکن مولوی سب سے بڑا ایڈوانس ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مسئلے بتانا ہے، فقیہ کو مسائل بتانا ہے، اور مسئلہ بتانے کے لیے حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے. جب تک کہ کسی چیز کی حقیقت سے نہیں واقف ہوں گے آپ مسئلہ نہیں بتا سکتے ہیں. کیوں کہ کسی بھی چیز کا حکم لگتا ہے قطعیات کے اوپر لگتا ہے، ظنیات پر حکم نہیں لگتا ہے، اور قطعیت کو معلوم کرنے کے لیے حقیقت کو معلوم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. جب تک کہ حقیقت نہیں معلوم ہوگی وہاں تک کہ تو ایسا نہیں مولانا لوگوں کو ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی تو اے آئی آ گیا ہے تو اور زیادہ ایڈوانس ہو گئے. یہ بات الگ ہے کہ اے آئی، میں کہتا ہوں کہ بھائی اے آئی کو استعمال کرنے کے بجائے او آئی استعمال کریں. اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ یعنی مصنوعی ذہانت، اور او آئی کا مطلب اوریجنل انٹیلیجنٹ. تو اللہ نے اوریجنل دیا ہے تو جہاں ہے وہاں اسی کو استعمال کریں. اب تو نہیں، ذرا بھی کچھ ہوا پیٹ میں دکھتا ہے اے آئی کے پاس جائیں گے، میرے پیٹ میں کیوں دکھ رہا ہے؟ نہ بھائی وہ کیا بتائے گا تیرے کو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ رہا ہے. تو پھر وہ کیا ہوا، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ سفر میں ایک ساتھی کو اے آئی کا جنون سوار تھا، تو وہ پیٹ دکھنے لگا تو بولتا ہے کہ مول صاحب اے آئی کو پوچھو. میں بولا پاگل ہے، تجھے پیٹ دکھ رہا ہے اے آئی کیا بتائے گا؟ دیکھو بولے بتائے گا. میں بولا پوچھ. دیکھ اس نے لوچا نہیں ماننا تو میرا نام بھی حذیفہ نہیں. اب اس نے پوچھا کہ میرے پیٹ میں درد کا، تو اس کو پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا کھایا؟ تو اس نے بولنا شروع کیا یہ کھایا یہ کھایا یہ کھایا. تو میں نے کہا اب آگے؟ تو پھر بولتا ہے یہ کھایا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ کھایا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو پھر بولے آپ نے اس نے کہا کہ میں نے چیری کھائی، تھوڑی دیر پہلے چیری کھائی تھی. تو کہا چیری، کہا کہ چیری سے بھی پیٹ درد کر سکتا ہے. میں بولا اب تو چیری مت کھانا، کیونکہ اے آئی نے نہ بول دیا اس لیے اب تیرے کو چیری ملے گی نہیں. کہا کہ نہیں وہ تو مولوی صاحب ایسے ہوتا. پوچھا کیوں پھر تو نے؟ تو میں نے پھر اس سے کہا کہ بھائی یہ اے آئی ہے، یہ ٹھیک ہے انسان اپنے ویڈیو کو ایڈٹ کرے، آڈیو کو ایڈٹ کرے، اس کو صاف ستھرا کرے، اس کے لیے چلتا ہے. لیکن یہ ایک مرتبہ ایک صاحب ایسے ہی دو آدمی میرے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھے بیٹھے، ایک ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور ایک اس کے بازو میں بیٹھے، اور وہ دونوں بیٹھے بیٹھے اے آئی کے ساتھ مستی کر رہے ہیں، اس کو کچھ بھی پوچھ رہے بیٹھے بیٹھے. تو میں پیچھے میں کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے ڈسٹرب ہو رہا تھا. بولا ان کو کیسے روکنا؟ تو میں نے بولا کہ اے آئی کو پوچھو نواقض وضو کتنے ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں. اب جب اس کو پوچھا تو وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بیان کرنے کے بجائے غسل کو توڑنے والی چیزیں بیان کرنا کیا اس نے شروع کر دیا. میں نے کہا اتنا بیسک یہ نہیں جانتا ہے تو تجھے کیا مسئلہ بتا؟ چپ چاپ بیٹھا رہے بھائی، تو میرے کو بھی پڑھنے دے، تو بھی چپ چاپ سو جانے کا ہوگا. تو ٹھیک ہے ایک چیز کو ایجاد کیا، تو جس چیز کو ہمارے یہاں پر ظلم کی تعریف کی جاتی ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کہا وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس کی جگہ کو چھوڑ کر کہیں رکھنا. ٹوپی سر میں پہننے کی، اب کوئی سر میں پہننے کے بجائے کیا کرے ٹوپی یہاں رکھ دے گے، تو یہ ٹوپی پر ظلم ہو گیا کہ بھائی اس کو کہاں رکھنے کا تھا؟ سر پہ رکھنا تھا، اور آپ نے اس کو کہاں رکھ دیا؟ یہاں رکھ دیا. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب معاشرت کو بیان کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ گھر میں گاڑی کتنی، اسلام جب انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتا ہے. کہا کہ گھر میں گاڑی ہے آپ کے، اور وہ گاڑی سب لوگ استعمال کرتے ہیں. کہا گھر میں کوئی ایک جگہ ایسی فکس ہونی چاہیے جہاں پر آدمی جب بھی کوئی آدمی آئے تو چابی وہاں پر رکھے، تاکہ جس کو ضرورت ہو آسانی سے وہاں سے چابی لے کر چلا جائے. جب ضرورت ہو تو پورے گھر میں چلاتا نہیں اے بھائی کس کے پاس چابی ہے، کس نے کہاں رکھ دیا چابی، کہاں نہیں، اس کی ایک جگہ فکس ہو وہاں سے لے کر. کہا کہ عام استعمال کی جتنی بھی جگہ ہیں چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے ایک ایک جگہ کیا ہونی چاہیے؟ فکس ہونی چاہیے، تاکہ دوسروں کو ضرورت کے وقت تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. دوسروں کو ضرورت کے وقت کیا نہیں پہنچنی چاہیے؟ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو بہرحال
اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے، خدا کی قسم اتنا بہترین دین ہے کہ اس دین کا کوئی دنیا کے اندر میں الٹرنیٹو نہیں ہے۔ صرف اسلام ہی انسان کی مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور ہر مسئلے کو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مغرب کے بعد میں مشکات پڑھا رہا تھا، تو مشکات میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ پڑھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے دل میں عجیب نقطہ آیا۔ میں نے کہا کہ آج کا مسلمان جو ہے اس کا مزاج اسلامی نہیں، اوپر سے لیپا ٹوپی ہوتی ہے، لگتا ہے مسلمان، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ، لیکن اندر سے نہیں۔ اندر سے تو چھپ چھپ کے وہی گناہ والی زندگی کیا ہو رہی ہے، چل رہی ہے۔ اور اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہا تو شوق سے نہیں عمل کر رہا ہے، زبردستی کا۔ تو پھر میں نے کہا کہ اے اللہ، یہ اسلامی مزاج کیسے بنے گا؟ تو احادیث مبارکہ میں جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ پڑھا تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اگر امت کو اسلام کے مزاج سے واقف کرنا ہے تو امت کے ہر فرد کو احادیث مبارکہ سے منسلک کرنا چاہیے، کہ جب آپ حدیث کو پڑھیں گے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر میں کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو۔ عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان کی، قربان جائی حضرات صحابہ پر بھی ہر چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، دریافت کرتے تھے، جس کو ہم اہمیت دیتے ہی نہیں، مگر اس کو بھی اہمیت دی انہوں نے۔ کیوں؟ انہوں نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخلہ، جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلتا ہے۔ کہا کہ اپنے کو جو لگے اس پر عمل کرنا، جو اپنے کو نہیں سمجھ میں آئے اس پر عمل نہیں کرنا، رات میں جلدی نہیں سونا ہے، آرام سے سوئیں گے، پھر فجر میں یار یہ فجر کی نماز 10 بجے ہوتی تو اچھا تھا۔ ارے بھائی کیوں 10 بجے ہوتی تو اچھا تھا؟ اس لیے کہ میں 10 بجے اٹھتا ہوں، تو تجھے کس نے بولا تھا 3 بجے سونے کا؟ جلدی سو جاتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مسامرۃ فی الاسلام، رات میں عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ اب چاہے گپ شپ ڈائریکٹ کرے کہ انڈائریکٹ کرے، ڈائریکٹ کا مطلب ٹولا لگا کر بیٹھے، یا پھر کھاٹ پر بیٹھے بیٹھے 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک موبائل پر چیٹنگ کرتا رہے، یہ بھی گپ شپ میں داخل ہے۔ ایک عملی گپ شپ ہے اور ایک قولی گپ شپ ہے، تو سبھی ممانعات میں سب آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعبیرات جو ہے وہ ایسی تعبیرات ہے کہ قیامت تک کوئی بھی مسئلہ انسانی سوسائٹی کو پیش آ جاوے، قرآن اور حدیث میں اس کا حل نہ ہو، یہ خیال است و محال است جنو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ موجود ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے الاشباح والنظائر کا سبق پڑھاتے میں نے طلبہ سے کہا کہ ہمارے فقہا کو اللہ نے کیسی ذہانت عطا فرمائی۔ میں نے کہا کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے آداب الفتاویٰ کتاب لکھی ہے، اصول و آداب الفتاویٰ، اس کتاب کے اندر میں لکھا کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت یہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو کوئی ادھورا مول صاحب بیٹھا ہوگا ایسے ہی، اس نے بولا نہیں ہوائی جہاز میں نماز نہیں ہوتی۔ بولے کیوں؟ بولے سجدے کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی ہے۔ کہا کیا؟ کہا سجدے کی تعریف ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر ٹیکنا، اور اوپر تو زمین ہی نہیں، ہوا میں ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی تو چپ بیٹھ، میرے کو پوچھا تو کائے کو جواب دیتا ہے، میں جواب دوں گا اس کو۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی ایک ہے شرع منزل اور ایک ہے شرع معول۔ شرع معول کا تقاضا یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اگرچہ ارض نہیں ہے مگر وہاں پر فرش ہے، تو وضع الجبہۃ علی الارض فقہاء نے تعریف کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الفرش، وضع الجبہۃ علی الفرش، کہ اپنی پیشانی کو فرش پر رکھنا۔ فرش تو ہے ہی، چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھو کہ راکٹ میں بیٹھو، کہیں بھی بیٹھو، فرش تو ہے ہی۔ فرش کا مطلب وہ جگہ جہاں پر انسان چل سکے، جس کو اپنے پاؤں سے رونڈ سکے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرش کہتے ہیں۔ تو یہ ہے میرا دین اور آپ کا دین۔ کوئی بھی
راکٹ پر نہیں، چاند پر نہیں، چاند سے بھی اوپر کہیں چلا جاوے، کوئی پہنچنے والا ہے نہیں. یہ آج کل دنیا کے اندر میں مارکیٹنگ ہو رہی، کیا بولے چاند پہ ہوٹل بنے گی، چاند پہ گھر بنے گا. چاند پہ رہے گا کیسے؟ چاند کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں 4,500 سینٹی گریڈ گرمی ہے اور دوسرے حصے میں 4,500 مائنس ٹھنڈی ہے. تو جا کے رہے گا کیسے؟ رہ نہیں سکتا انسان، وہ آکسیجن نہیں ہے وہاں پر. انسان جیسے زمین کے اوپر ایسے ہی چلتا ہے، وہاں پر چلنے کے لیے دونوں ہاتھ میں کیا رکھنا پڑے گا؟ لکڑی. آکسیجن کے لیے منہ پر کچھ لگانا پڑے گا. بات کیسے کرے گا؟ چل ہی نہیں سکتا ہے. لیکن بیوقوف بناتے ہیں. آج سے 5-10 سال پہلے، آخری ایک قصہ بیان کر کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آگے کا سفر ہے. میں نے اب ساتھیوں سے کہا تھا، میں نے کہا کہ میں مغرب کے بعد پروگرام رکھو، لیکن انہوں نے عشاء کے بعد رکھا. میں نے راستے میں سے فون کیا، بولا مغرب بعد اگر آپ کرتے ہیں تو میں آتا ہوں، نہیں تو میں چلا جاتا ہوں. تو کٹھور والے تو ہوشیار لوگ نا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ آئیں نا، کوشش کریں. میرے کو بلا لیا اور بلانے کے بعد بولے مور صاحب عشاء جلدی کر لیا ہے. پھر وہ سب اپنے ٹائم پر ہی ہوا، مور صاحب کو چکما دے دیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ آ گئے ہیں، بیٹھ گئے تو بیٹھ جاؤ، جبکہ مجھے بمبئی پہنچنا ہے. بہرحال کیا بتا رہا؟ ہاں، آج سے 8-10 سال پہلے مجھے مضمون لکھنے کا شوق ہے، تو ایک مضمون پڑھا تھا میں، یعنی یہ یوروپ اور امریکہ اور یہ لوگ دنیا کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں. اس کا بڑا دلچسپ قصہ ہے. تو ایک میگزین نکلتا ہے کویت سے، المجتمع، عربی زبان میں. وہ میں آیا، ہر ہفتے نکلتا ہے، تو وہ میں پڑھ رہا. اس میں لکھا تھا کیریونیکس، انگلش میں بھی عربی میں بھی. یہ نئی مصیبت کیا ہے؟ چلو پڑھے اس موضوع کو. جب اس موضوع کو پڑھنا شروع کیا میں نے، تو اس میں کیا لکھا تھا کہ طب کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ عنقریب انسانوں کے مرنے کی وجوہات کو معلوم کرے گی، اور جب مرنے کی وجہ معلوم ہو جائے گی تو انسانوں کو زندہ کرے گی. اچھا، بہت بھاری، یعنی مردے کو زندہ کرے. سر لوگ کتنے بیوقوف. آگے کی دلچسپ بات ہے، کہاں امریکہ میں اور یوروپ میں بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آئی. ان کمپنیوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم بہت جلدی تم کو زندہ کرنے پر قادر ہونے والے ہیں، تو ایک کام کرو، جب تم مر جاؤ تو تم اپنی باڈی کو زمین میں مت گاڑو، جلاؤ مت، بلکہ تمہاری باڈی ہمارے حوالے کر دو. ہم اس کو کس میں رکھیں گے؟ آئس باکس میں رکھیں گے، ٹھنڈک میں رکھیں گے. پھر جب سائنسداں قادر ہو جائیں گے تو ہم تم کو زندہ کریں گے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ يَأْكُلُونَ فقط. قرآن کہتا ہے کہ بھئی دنیا میں اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ان کو عقل وقل نہیں ہے. یأکلون عربی میں کہتا ہے کھانے کو، یعنی کھانا سمجھتا ہے، باقی دوسرا کچھ سمجھتا نہیں. اور ہمارے گجراتی قوم تو کھانے میں ایسے بھی ایکسپرٹ ہے کہ کوئی نئی ہوٹل کھل گئی ہو تو ساری دنیا ٹوٹ پڑے گی اس کے اوپر. تو اب اس کے بعد انہوں نے اعلان، کمپنی کو تو مزہ ہو گیا، کہا کہ آپ کی باڈی ہمارے پاس آپ رکھ کر جائیے. اب وہ مرنے سے پہلے نصیحت کریں. اور ایک باڈی کو رکھنے کے کتنے $؟ $5 لاکھ، $10 لاکھ، یعنی $1 لاکھ کا مطلب تقریباً 96 لاکھ روپے، یعنی 5-5 10-10 لاکھ، 5-5 10-10 کروڑ روپے آدمی مرنے کے بعد وہ کمپنی کو دے رہا ہے. اس کو بھی ابھی تک کے 15 سال ہو گئے اور کچھ ہوا نہیں. نہ مستقبل قریب میں ہونے والا ہے، نہ مستقبل بعید میں ہونے والا ہے. لیکن ان کی دکان تو چل گئی، ان کی دکان تو کیا ہو گئی؟ چل گئی. تو کہا کہ ہزاروں لوگوں نے اپنی باڈیاں ان کے پاس کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ لَا يَعْلَمُونَ. نہ علم ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، کچھ نہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، یہ ایڈوانس ہو کر آپ کو اور میرے کو خرید رہے ہیں، بیوقوف بنا کر. لہذا اس بنا پر انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنے تعلق، اپنے رشتے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرے، انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرے. آج کل کفر اور ایمان کا معرکہ ہے.
بہت بہت مشکل زندگی ہے. کبھی کبھی ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ انسان چکرا جاتا ہے. سعودی کے ایک دائی کا واقعہ میں نے پڑھا. دائی جو کتنے سالوں تک لوگوں کو نصرانیت سے اسلام کی دعوت دیتا رہا، ایک زمانے میں امریکہ گیا اور امریکہ جانے کے بعد وہ خود عیسائی بن گیا. اسلام کی دعوت دینے والا دائی. اس لیے انسان کو یہ زعم میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھئی میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں نیک ہوں، میں صالح ہوں، میں کچھ نہیں ہوگا. نہیں. بہرحال انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. کس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ کہ کہیں اللہ رب العزت مجھے کفر میں مبتلا نہ کر دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی جو دعائیں، ان دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے. روزانہ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے. آج ہم پڑھتے نہیں، معلوم بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے نا. آج کے مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے. دعا پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کے پاس ٹائم ہے تو صرف وہی ملعون کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ زندگی کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. آج ہمارا جنریشن جو کہاں جا رہا ہے، الفا کہو، جینزی کہو، بینزی کہو، پینزی کہو، جو بھی ہو، بہرحال یہ کہاں جا رہا ہے. یہ نام وام دینے سے کچھ ہوتا نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارا جنریشن کہاں جا رہا ہے. آج ہمارا جنریشن یہ مسجدوں سے دور ہے، مدرسوں سے دور ہے، علماء سے دور ہے، اور اپنی فیشن کی زندگی کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ سراسر ناکامی ہے. لہذا اس بنا پر ان کی ایمانی تربیت یہ ہم سب پر ضروری ہے. مدارس سے، مساجد سے، دعوت و تبلیغ سے، خانقاہوں سے، قرآن کی مجلسوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے. دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے دین کی تمام تحریکات سے دور کر رہا ہے. اٹھے بیٹھے کہ ہمیشہ علماء کو کرٹیسائز کرنا کہ یہ عالم ایسا، وہ عالم ایسا، فلاں مدرسہ ایسا، فلاں جماعت ایسی، فلاں مبلغ ایسا، فلاں ایسا. ارے بھائی کوئی کیسا بھی ہو، میں اور ہم کو قبر میں اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، ساری دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں. اللہ یہ پوچھیں گے کہ بھائی تو کیا کر آیا. تیرے بارے میں، دوسرے کے بارے میں ہم کو کیوں پوچھیں گے؟ ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہے. لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ہم اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ عظیم مقصد کیا ہے کہ اگر ہر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا. آج ہماری عورتوں کی زندگیوں میں دین آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے دین نکل رہا ہے. حضرت مولانا شمس الحق افغانی وہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو دارالعلوم دیوبند میں ایک افغانی طالب علم کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو حضرت قاری طیب صاحب محتمم تھے. حضرت قاری طیب صاحب نے ان کے گھر والوں کو خط لکھا، ٹیلی گرام کیا اس زمانے میں. کہا کہ بھائی اتنے دور تک پہنچانا بہت مشکل ہے، لہذا ہم اس کو یہیں پر دفنا دیتے ہیں. لیکن وہ افغانی پٹھان تھے، انہوں نے کہا نہیں، یا تو ان کو یہاں بھیجو یا اس کا پورا خاندان ادھر آ جائے گا. حضرت مجبور ہو گئے. کہا کہ بھائی کوئی اس زمانے میں ٹرین کے ذریعے سے ان کو وہاں پر بھیجا گیا. حضرت مولانا شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ میں پشاور کے اندر میں جب اس طالب علم کی لاش آئی تو میں وہاں پر موجود تھا. کہا وہاں پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ گئے، اور پھر کہا اسی دن ایک طالب علم کی، ایک نواب صاحب کے لڑکے کا انتقال ہو گیا یورپ میں، اس کی بھی لاش وہاں پر پہنچی تھی. کہا کہ وہ کس کے اس زمانے کے اندر میں بھی وہ فریز کیا کہتے ہیں برف کے اندر میں لا کر اس کی لاش کو لایا گیا. کہا جب طالب علم کی لاش وہاں پر پہنچی جو علم حدیث حاصل کر رہا تھا تو کہا کہ وہاں کی پولیس جو کھڑی ہوئی تھی اس پولیس نے کہا کہ اس میں لاش نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی خوشبو تم اسمگل کر رہے ہو. کہا جب اس کو کھولا گیا تو اس سے اس طالب علم جو قرآن اور حدیث کا طالب علم تھا اس سے کہا ایسی خوشبو پھوٹ رہی.
کہا وہیں پر کچھ دیر کے بعد جب وہ لاش آئی تو پورا اسٹیشن کے اوپر بدبو پھیل گئی، اور اس کے گھر والوں نے بھی اس کو دفنانا پسند نہیں کیا، اور کچھ لوگوں کو بول کر اس کو گڑھے میں ڈال کے کیا کر دیا، دفن کر دیا۔ کہا کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق ہی انسان کو دنیا میں یہ دکھا سکتا ہے تو آخرت میں کیا ملے گا اس کے اوپر۔ لہذا اس بنا پر ہم قرآن اور حدیث کو ہلکے میں نہ لیں، ہم اس بات کو سمجھے کہ یہی تو کامیابی۔ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بولے تو فوراً اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سی دفعات ڈال دی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم یہ کانسٹیٹیوشن، یہ ہماری زندگی کا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے کہ اگر اپنی زندگی کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو قرآن سے حل کرے، احادیث مبارکہ سے حل کرے، ہمارے فقہ سے حل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ساری چیزیں موجود ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ختم کی اس مجلس میں ہمیں یہاں پر شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ کہنے سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میں 15 منٹ کے ارادے سے بیٹھا تھا، مگر مولانا نے کہا کہ اور بھی کچھ ساتھی آ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا لمبا کھینچنا پڑے گا۔ میں نے وہاں قرآن جلی پڑھوایا تو مولوی صاحب نے پیچھے سے لقمہ دے دیا کہ آپ ادھر جلی پورا اور دوسرے لوگ آنے والے ان کا کیا ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، بزرگ آدمی اپنے تو بات سننی پڑے، نہیں تو کہے کہ کیا نفت مولوی جہاں بڑھ تو بھی نہ تھیا تو کہ۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارے جن طلباء نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے اللہ ان کے سینے میں قیامت تو قرآن کریم کو محفوظ رکھے۔ چونکہ ہمارے راستے میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ 2 گاڑی تھی، ایک گاڑی میں ہم بیٹھے تھے تو کچھ جو ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا کہ مولانا بامبے میں ضروری کام ہے، تم وہاں نہ بولنا نا، پورا پروگرام کینسل کر دو۔ کہ بھائی ہمارے رشتہ دار ہوتے مولانا اسماعیل صاحب، اب ویسے بھی میں بدنام ہوں کہ رشتہ داری نبھاتا نہیں ہوں، ابھی یہاں بھی نہیں جاؤں گا تو اور مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے میرے کو جانے دے بھائی، دوسرا کوئی پروگرام کینسل ہو جائے تو چلے، یہ ہمارے بہنوئی ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے نا۔ تو بولے ہاں بہنوئی کا تو پھر واٹس کینسل نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت میں کٹھور بہت زمانے پہلے آئے تھے جب کٹھور دیہات تھا، ابھی آئے تو کٹھور شہر ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ مولانا بھائی یہ تو بہت بڑا ہو گیا کٹھور، تو پھر مولانا صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ بھی شہر کے اندر میں کیا ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے۔ شہر میں داخل ہو گیا مطلب خرافات بڑھ گئی، شہر میں داخل ہو گیا مطلب خرافت کیا ہو گئی، بڑھ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے ان خرافات سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو کما حقہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جن طلباء نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے اللہ ان کے والدین کے لیے اور اس ادارے کے معاونین کے لیے اور سب کے لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور تاج پوشی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم أتمم نعمتك علينا وعلى من أوصانا بالدعاء۔ اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من البغص والجنون والجزام وسيء الأسقام كلها۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والنفاق والملحدين والمشركين يا رب العالمين۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في غزة العزة۔ اللهم انصرهم في فلسطين۔ اللهم انصرهم في أرض القدس۔ اللهم انصرهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين۔
اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم أطعم جائعهم واكس عراتهم وداو جرحاهم وآو شاردهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواو بصرا وبالياء یقینا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہم تیرا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. تو نے ایمان اور اسلام والے گھر میں ہمیں پیدا کیا. اے اللہ تو نے ہمیں دینداری کی توفیق مرحمت فرمائی، قرآن کریم کو یاد کرنے کی، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اے مولا کریم، ہم اس کے حقدار نہیں تھے مگر پھر بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا. اے اللہ پوری امت کو قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق نصیب فرما. اے مولا کریم، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کرے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اے اللہ تیری کتاب کو چھوڑ دیا. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما. اے مولا کریم، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جو قرآن کو پڑھنے والے ہو، قرآن کی عظمت اپنے دل میں لیے ہوئے ہو، قرآن سے محبت کرنے والے ہو. اے اللہ دین کے ساتھ والہانہ تعلق رکھنے والے ہو. اے مولا کریم، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، صغائر سے، کبائر سے تو ہماری حفاظت فرما. مولا کریم، ہمارے ان جن طلباء نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، اے اللہ ان کے سینے میں قرآن کریم کو تا قیامت محفوظ فرما. اے اللہ ان کے والدین کے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بنا، ان کے اساتذہ کے لیے، معاونین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، مساجد، دعوت و تبلیغ سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم، اے اللہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو علم نافع کی برکت سے مالا مال فرما، اساتذہ کو رونق درس عطا فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، قرآن کی نسبت پر اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ ہم اس قابل تو نہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے. اے اللہ ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، گناہوں کے پتلے ہیں. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، مگر تو اے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی اے اللہ صغائر کبائر سب کو معاف فرما دے. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ فتنوں کے اس دور میں تو ہمیں ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما. اے مولا کریم، اے اللہ سوشل میڈیا اور موبائل کی فتنے سے ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرما. اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ اس ملعون نے کئی لوگوں کے ایمان کو سلب کر دیا، کئی لوگوں کی جانیں سلب کر دی، کئی لوگوں کو نفاق کا شکار کر دیا. اے مولا کریم، کئی گھروں کو توڑ دیا. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہمارے پورے معاشرے کو اس کے آداب اور احکام کو سیکھ کر اسلامی طریقے کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ اس کی تمام فتنہ سامانیوں سے ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے مولا کریم، اے اللہ ہمارے ہندوستان کے مدارس کی اللہ خاص طور پر حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اس ریاست میں مدارس کے خلاف جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اے اللہ ہمارے مدرسے کے تمام طلباء، اساتذہ سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ تو ہی ہے محافظ. اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں. فوضنا امورنا الیک والجنا ظہورنا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں. اے اللہ اگر تو راضی ہو گیا تو بس ہے، اے اللہ تو ناراض ہو گیا تو سب بیکار ہے. اے مولا کریم، ہمیں تیری رضا چاہیے. اے اللہ ہماری مصائب سے حفاظت فرما، آزمائش سے حفاظت فرما.
اور اگر آ جائے تو پھر اے اللہ ہمیں صبر و استقامت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم کمزور ہے، اے اللہ ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈال جسے ہم برداشت نہ کر سکے۔ اے مولا کریم اتنی ہی آزمائش میں ہمیں مبتلا فرما جس کو ہم برداشت کر سکے۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے پروردگار عالم، اے مولا کریم تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابرین میں ہمارے والد صاحب حجت الاسلام حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، اے اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین آپ کے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو غریق رحمت فرما۔ اے اللہ ان کی جد و جہد، اے مولا کریم اس کے برکات ہے کہ آج ہم دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اے اللہ اگر انہوں نے فکر نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں کفر کی کس وادی میں ہم بھٹک رہے ہوتے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان اور اسلام کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اس کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے پروردگار عالم جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم ناگہانی آفت بلا مصیبت اور موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، اے اللہ نمازوں کا اہتمام کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ذکر اللہ کا اہتمام کی توفیق مرحمت فرما، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان نشان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔